السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے جلوے ہر وقت بکھیرے ہوئے ہے اور مخلوق میں آپس میں محبت، بھائی چارہ، پیار، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ رحمت اسی نے ہی ان میں جلوہ گر فرمائی ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیادیں اسی رحمت سے ہی بھری ہوئی ہے۔ بندے کا رحم ہونا معاشرے کو مضبوط کرتا ہے، آپس میں اخوت اور ہمدردی میں اضافہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھاتا ہے اور معاشرہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ گویا اتفاق، اتحاد کی قوت اور بڑھتی جاتی ہے، اور جب بندہ بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے دوسروں پر رحم کرتا ہے تو معاشرہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ اور اسی کا ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ کافروں پر تو بھاری ہیں مگر آپس میں شیر و شکر اور رحم دل ہیں۔ تو اسی چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحم کرنا جو ہے، آپس میں محبت، پیار کرنا بہت اہم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار فرمایا۔ محبت اور رحمت جو ہے وہ معاشرے کو مضبوط کرتی ہے۔ طاقتوروں کو کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے، امیروں کو غریبوں پر، بڑوں کو چھوٹوں پر، اور جوانوں کو بوڑھوں پر، اور مردوں کو عورتوں پر، اور مالک جو ہیں ان کو نوکروں پر، اور جو استاد ہیں ان کو شاگردوں پر، اور جو خاندان کے سربراہ ہیں ان کو اہل خانہ پر رحم کرنا چاہیے اور محبت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم بدبختی سے ہی سلب کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا جب بدبخت بندہ ہوتا ہے نا، اس سے رحم کی دولت چھین لی جاتی ہے، تو بدبخت ہی ہوتا ہے جو رحم دل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں رحم دل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اور تم زمین پر جو رہنے والے ہیں ان پر رحم کرو، اور آسمان پر رہنے والا آپ پر رحم کرے گا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو دیکھو گے کہ آپس میں مہربانی کرنے، محبت رکھنے اور شفقت کرنے میں تن واحد کی طرح ہے، کہ جب اس کا ایک عضو جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو باقی سارے اس بیماری کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں اور اس سے موافقت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا مسلمان جو ہے، جب ایک مسلمان بیمار ہو تو سب کو اس کی بیماری کا احساس ہو، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سب مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا،
تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو حالانکہ ہم اپنے بچوں کو تو پیار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال لیا تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ گویا بچوں پر رحم کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ رحم کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اور جو بچوں پر، چھوٹوں پر مہربان نہیں ہوتا تو پھر اللہ بھی اس پر مہربان نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے جو یعنی اللہ کے پاس رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 100 حصے میں سے ایک حصہ جو ہے وہ جنوں، انسانوں، کیڑوں مکوڑوں کو دے دیا۔ اسی وجہ سے یہ تمام مخلوق جو ہے وہ آپس میں میل جول اور محبت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اور 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں پر رحم فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اللہ کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ غضب اللہ کا جو ہے وہ اس پر اس کی رحمت غالب ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے، اور بھائی اور بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹوں پر مہربان ہوں، بڑے جو ہیں ان کی عزت کی جائے، اور جو بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا محتاط بنایا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی بھائی کا مالک بنائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے غلام کو وہی چیز کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور ویسا ہی کپڑا پہنائے جیسا کہ خود پہنتا ہے، اور اس سے اتنا کام نہ لے جس کی طاقت اس میں نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس سے اتنا کام لے جس کی طاقت اس میں نہیں ہے، جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے، تو اس میں پھر خود اس کی مدد کرے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہم آپس میں محبت اور پیار اور خلوص اور رحم سے رہنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے اور نرمی سے اور محبت سے رہیں گے تو یہ ایک دوسرے کو قریب لانے کا اور ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے کا اور ہمارا جو اتحاد ہے اس کو مضبوط ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور اس طرح ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے قریب اور قریب تر اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے، اور اتفاق و اتحاد کی قوت بڑھ جائے گی، اور پھر اس طرح سے ہم دنیا میں دوسروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو ہے
یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اگر اس کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور رحم دلی آ جائے، سختی نہ ہو، جیسے ہم اگر جا رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی کسی کو ہاتھ لگتا ہے جیسے چلتے ہوئے یا کوہنی لگتی ہے، تو ہمیں وہ ان کو کہنا چاہیے کہ معاف کریں۔ اور اسی طرح سے جو ہے یہی چیز انگریزوں نے سیکھی کہ سوری اور تھینک یو، تو اسی سے انہوں نے پوری دنیا میں دیکھیں کہ کتنی وہ عزت پا لی اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالیں تو وہ بہت بھیانک ہے، لیکن آپ دیکھیں تو ان کی مہربانی جو ہے ساری اور تھینک یو جو ہے یہ سب مہربانی اور رحمت سے ہیں۔ تو ہمیں آپس میں مہربان ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، تاکہ ہم آپس میں اتفاق، اتحاد اور پیار محبت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔